الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم. یہ 13واں پارہ ہے سورہ ابراہیم کا 6واں رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں. آج ذی الحجہ کی غالباً 27 تاریخ ہے. اس اعتبار سے ماہ ذی الحجہ و ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے اس مہینے سے، بلکہ پورا حج جو ہے وہ آپ ہی کی سنت ہے. اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آج حج کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ باقی 2-3 دن رہ گئے مہینے میں، پھر اس کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے. تو آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کو یہاں پہ پڑھیں گے قرآن میں. پھر حج جیسی عبادت بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہے. پھر حج کا اور حجاج واپس ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر حج اور وہ حج کا فریضہ کیوں ہے، اس سے کیا چیز حاصل ہونا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ایک طائرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر اللہ کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا کی، اے پروردگار اس شہر کو تو امن و امان والا بنا، امن اور شانتی والا پرسکون شہر بنا اسے. اسی کو اس کا کہتے ہیں، اس کا نام بھی ہے بلد الامین. مکے کا ایک نام ہے بلد الامین. بلد کے معنی شہر، امین کے معنی امن والا. ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بلد فرمایا پہ ھذا البلد آمن، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ کی، کیونکہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی اس کے بعد ہی شہر آباد ہوا. اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جو مقصد تھا
خالص اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا. آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ آباد کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. پھر وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی، پھر ان کی نسل اس اعتبار سے وہاں پہ ایک آبادی شہر بن گیا. وہ پھر پانی کا مسئلہ تھا، زمزم اللہ کی قدرت کا براس مشاہدہ ہے. وہ اللہ نے ایسے مقام پہ پانی نکالا جو تصور نہیں تھا. تو یہاں اصل جو شہر مکہ کو بسانے کا جو اصل مقصد تھا وہ ایک توحید کا مرکز تھا. اہل توحید جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والوں کا ایک مرکز ہو پوری دنیا میں. اس مرکز کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ سورہ اس میں آل عمران میں بھی بات آئی، سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بات کو فرمایا کہ ہم نے اس کو تمام دنیا و جہاں والوں کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے اور مرکز بنا دیا ہے. تو اس اعتبار سے وہ کعبۃ اللہ اور مکے کی جو اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جب آبادی بڑھنے لگی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر اس کے حدود اربع کو متعین کیا گیا. بھائی حرم کے حدود کہاں تک ہے، اس طرح. اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس حدود اربع کے اندر اب قیامت تک کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا. کعبۃ اللہ کی کوئی زیارت کوئی مشرک نہیں کر، وہاں پہ جانے کے لیے ایمان شرط ہے، لازم ہے ایمان، اس کے بغیر وہاں نہیں جا سکتا. یہ بات قرآن میں سورہ توبہ میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. ایمان والا، یہ مشرک جو ہے ذہنی اعتبار سے اللہ کے متعلق ان کے ذہنیت گندی ہے، لہٰذا اب فتح مکہ کے بعد عامہم ھذا اب یہ اس میں کوئی مشرک جو ہے اس کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، ممنوع قرار دے دیا گیا اس کو. اب کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر پھر مشرکین کا یہاں پہ آنا جانا شروع ہوگا تو پھر شرک کا اڈا بن جائے گا یہاں پہ، پھر مشرکانہ عقائد. کیونکہ ہوا ہوئی ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا اللہ کی خالص بندگی کے لیے، رفتہ بعد میں جناب علی اسی کعبے میں بتوں کو رکھ دیا. اب کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پھر اس کعبۃ اللہ کو اپنی اصلی حالت میں لایا آپ نے. اب چونکہ آپ آخری نبی، دین مکمل ہوا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر اگر مشرکین کا اڈا بن گیا تو معاملہ پھر اسی لیے حدود اربع متعین کر دی گئے تاکہ یہاں پہ کوئی بھی مشرک قیامت تک کے لیے داخل نہ ہو. اسی طرح اشارہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ. اے اللہ، ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، توحید کے عقیدے سے بھٹکا دیا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. بس جو کوئی بھی میری اتباع کرے گا، میرے اوپر ایمان لائے گا، وہ میرا امتی ہے، وہ مجھ سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا معاملہ تیرے حوالے، تو غفور و رحیم ہے، وہ تیرے بندے ہیں تو ان کا رب ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. ہے عذاب کے معاملے میں انبیاء بھی مداخلت نہیں کر سکتے. اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے، مشرک بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، کافر بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. لہذا یہ جو معاملہ ہے فیصلے کا، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ کے حوالے معاملہ ہو، اللہ لے لیں گا حساب اور کتاب، کل کیا ہوگا وہ. لیکن کسی کو اختیار اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے صلب کے قلوب کی کیفیت. آپ کسی کو بھی اٹھا کے یہ نہیں بول سکتے آپ کہ تو مشرک ہے یا پھر تو جہنمی ہے، ایسا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہاں پہ کیا ہوتی؟ اللہ جو میرے نافرمانی کرے گا اس کو دوزخ میں ڈال دے بولتے تھے آپ. بلکہ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، اللہ جو میرا نافرمان ہے تو غفور و رحیم ہے. غفور و رحیم کے معنی کیا ہے پھر یہاں پہ؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بھی اندر سے تڑپ ہے کہ ادھر گزر کر دے معاملے،
بول تو نہیں رہے، لیکن اللہ کے جو 2 نام ہیں نا اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، تو غفور بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے، تو بخش بھی سکتا ہے، بخش دے، یہ بات ہے۔ وہ فیصلے کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے، اللہ کے حوالے چھوڑ دے رہے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت یہی ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کے بندے کو یہ نہیں بول سکتے کہ تو دوزخی ہے، تو جہنمی ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے اعمال کے نتائج بتا سکتے ہیں، بھائی دیکھو یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ ہم پرٹیکولر نہیں بول سکتے تو دوزخ میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا، تیری بخشش نہیں ہوگی، تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا اللہ نے، جب نبیوں کو ہی نہیں دیا تو پھر دوسروں کا سوال ہی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یہ بات آئی سورۃ البقرہ کے اندر، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے بات کہی گئی کہ وہاں اللہ کے نبی کو متعلق بات فرمائی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے، باقی کا منع ہمارا اور اس کا ہے، پھر اپنا ہے نا، علینا البلاغ، علیک البلاغ وعلینا الحساب، سورہ رات میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ، اے نبی آپ کے ذمے پیغام کا پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا ہے، وہ مسئلہ، یہ بات کہی دی گئی۔ لیکن ہمارے پاس بات ہے ایسے اکثر لوگ جناب علی اپنے ہاتھ میں فیصلے لے لیتے ہیں، خدا یعنی خدا بن کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہاں سے جنت میں یہاں سے دوزخ میں بھیج دے رہے ہیں۔ یہ نہیں، آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے آخرت کے متعلق، اور دوسروں کے لیے دعا کرنا، ان کو سیدھی راستے کی ہدایت بات بتانا ہے۔ تو آئیے آپ چلتے ہیں یہاں پہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے غفور ہے۔ اس کے بعد آپ پھر ایک دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ بے شک میں نے اپنی ذریت کو، ذریت کی مراد اولاد، بواد غیر ذی زرع، وادی، وادی یعنی میدان، ایک ایسا میدان، ایک ایسی وادی ہے جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں، بنجر زمین، کوئی زراعت نہیں ہو سکتی ہے نا، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کیونکہ سارا معاملہ پانی کا ہے۔ پانی نہیں ہے تو نہ چرند ہوگا، نہ پرند ہوگا، نہ کھیتی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا فرما رہی؟ غیر ذی زرعن، زرعین سے مراد وہی زراعت، یہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی نہیں ہے، یہاں تو نہ تو کوئی جاندار پرندہ ہو یا انسان ہو، یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک ایسے مقام پہ آپ کے حکم سے گھر بنایا گیا ہے، اور آپ ہی کے حکم سے میں یہاں پہ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پہ۔ عند بیتک المحرم، ایک ایسا گھر جو تیرا ہے، احترام والا گھر۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو گھر بنا ہے تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، اس کی اہمیت جب نہیں تھی، آج کیا اہمیت ہے اس کی؟ جب تعمیر ہو رہی تھی، گھر بنا تو کون تھے؟ کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بھی تعمیر کر کے چلے گئے، پھر انہوں بیٹے کو بیوی کو چھوڑ دے کے نکل گئے، پھر اپنے عراق کو نکل گئے ادھر۔ اب ہے کون یہاں پہ؟ ماں بیٹا دونوں ہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی ہے نہیں، تو جناب علی اس گھر کی عظمت کیا ہوں گی اس وقت؟ آج جو عظمت ہے اس وقت نہیں، عظمت والا گھر اس وقت یہ کہی جا رہی ہے، یعنی تیرا گھر جو احترام والا گھر ہے، کعبۃ اللہ، فرمایا محرمی ربنا لیقیموا الصلاۃ، پھر دعا، اے اللہ تو میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں آپ، لوگوں کے دلوں کو اس مقام کے طرف جھکا دے، یعنی دلچسپی پیدا ہو، ان کے دلوں میں اس مقام کی حرمت ہو، احترام ہو، عظمت ہو اس گھر کی، اس مقام کی۔ دعا کیے آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان بھی ہے، نام کا ہی صحیح، اس کے دل میں اس مقام کی عظمت ہے، نام کا ہی مسلمان، عمل کچھ بھی نہیں ہے سمجھا، لیکن اس مقام کی عظمت ہے۔ اور یہ بھی ہے ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ وہاں پہ کی زیارت ہو، یہ دعا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، ہر مسلمان کی ایک آرزو ہے یہ۔ اس سے بحث نہیں کہ انہیں گنہگار ہے، فلاں ہے، لفنگا ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہے، قاتل ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس مقام کی عظمت جو ہے اس کے دل میں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا ہے، تہوی الیہم
وَرُزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر یہاں کے رہنے والوں کو روزی سے نواز، رزق سے نواز، پھلوں سے، میووں سے نواز۔ کیوں بول رہی ہے؟ اسی لیے کہ زمین بنجر ہے، یہاں پہ کوئی میوے ہو ہی نہیں سکتی، کھیتی باڑی اتنی آئی نہیں، لہٰذا جو بھی یہاں پہ آئیں گے لوگ، وہ وہاں سے لا کے یہاں پہ جناب علی ان کی جو بھی خواہش ہے کھانے پینے کی، اس کو جو ہے ابراہیم خلیل اللہ دعا کیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ یہ زراعت ہوتی ہے وہاں پہ وہ میوے نہیں ملتے، لیکن یہاں پہ ہر اما قسم کے میوے ملتے ہیں آپ کو۔ یہ دعا ہے وہاں کی، خاص طور پہ اس گھر کی اہمیت خاص طور پہ۔ اب دیکھیے اس گھر کو جو بنائے نا باپ اور بیٹے مل کے، اس کا ذکر آپ کو ملے گا سورۃ البقرہ میں، کعبۃ اللہ کی عظمت۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کی جو پہلی دعا آئی، کیا دعا کی؟ سب سے پہلے آپ شرک کے بچنے کی دعا کیا، شرک سے بچا۔ اصل ہے یہ دین کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، خالص اللہ کی عبادت کے اوپر ہے، اللہ کے ساتھ کسی بھی کو بھی آپ شریک نہیں کر سکتے۔ یہ بات اللہ نے فرمائی سورہ مریم میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا آپ نے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو واقعات کو اپنے قرآن میں بھیجا ہے نا، آپ قرآن میں سے ابراہیم خلیل اللہ کے زندگی کے واقعات کو پڑھ کے اپنی قوم کو سنائیے، آپ سنائیے آپ۔ کیوں؟ اسی لیے اہل مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، یہ انہی کی اولاد ہے، اور وہ تو توحید پرست ہے اور یہ مشرک۔ ذرا سنا ان کو، کون تھے ابراہیم جو کعبۃ اللہ بنائے؟ کعبۃ اللہ کے تم جو متولی بن کے بیٹھے آج، کس کا تعمیر کردہ ہے؟ کون ہے اس کے متولی؟ یہ تمہارے باپ ہی تھے نا، ملت ابیکم ابراہیم، ہاں، ھذا البلد الامین، وہ تمہارے باپ تھے، اور تمہارے باپ کا عقیدہ اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کے اوپر آپ کو بلا رہے ہیں۔ تمہارے بڑوں کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا، اسی لیے آپ قرآن پڑھ کے سناؤ ان کو۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور سچے نبی تھے، سچے اور پچے نبی تھے۔ صدیق اور نبی دونوں باتیں فرمائیے۔ صدیق کیوں بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی لیے بول رہے ہیں حالات کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہو، حق بات برابر بولنا ہے، بولتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ سچ بات، چھپانا نہیں ہے اسے۔ یہاں شرک ہو رہا، خاموش نہیں بیٹھیں گے، بتائیں گے۔ اب یہ تھے نبی ابراہیم خلیل اللہ، چنانچہ ان کے والد خود مشرک، کے والد خود پجاری، بت پرست، بت تراش، سب کچھ تھے۔ اسی گھر میں آپ پیدا ہوئے، شعور کو آئے، اللہ نے ہدایت دی آپ کو، پھر نبی بنایا، پھر آپ نے اللہ کی بات ان کے سامنے رکھی، بلکہ نہ رکھی بلکہ باپ کے عقائد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ آپ پجاری تھے، بت پرست تھے، بت تراش تھے، پتھروں کو لاتے تھے، تراشتے تھے، بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں، تو کچھ سوالات شروع کر دیے آپ۔ کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، کوئی آپ کر رہے ہیں نا، وہ بچوں کو اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو ایک سے 10 مرتبہ پوچھتے ہیں آپ سے، اماں سے، ابو سے، گھر میں جو بھی ہے نا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، پوچھتے ہیں، سمجھ میں آ رہا۔ بڑے اگر آڑے ٹیڑے سوالات کرے تو بڑے لوگ مار بھی دیتے ہیں ان کو، ایسا بھی ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر میں آنکھ کھولنے کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں آپ، کیا بابا کنچے کے پترے لا لے رہے ہیں، اس کو کھڑا کر رہے ہیں، اس کو تراش رہے ہیں، اس کے بعد اس کو کھڑا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جھک رہے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ دعا بھی کر رہی ہے۔ سب یہ چیزیں ایسی ہے، اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے نا، عقل سلیم، وہ اس کو سوچتی ہے بھئی ہو کیا رہا ہے یار۔ کل تک پتھر کہاں کی پڑا ہوا تھا، آج لانے کے بعد پھر ابا بول رہے ہیں اسی کو خدا، یہ سنتا ہماری، مدد بھی کرتا ہے ہماری۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اب والد سے سوال کرے،
یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سوال ہے، اے ابا جان آپ مجھے بتاؤ کہ آپ ایسوں کی عبادت اور پرستش اور پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ سوال، لما تعبد، کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے نا، کوئی سمجھداری کی بات ہونی چاہیے. کیوں ابراہیم خلیل اللہ پھر بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں ہم؟ لما ما لا يسمع. ابا جی انہیں سنتے ہی نہیں نا، پھر آپ دعا کر رہے ہیں ان سے. دیکھو آپ کتنی کامن سینس کی بات ہے. آپ پتھر لائے، اس کے کان تو تراش دیے آپ، کیا کان میں جان توڑی ہے؟ کیا سنیں گے وہ؟ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. ولا یبصر، بجان یہ دیکھتے بھی نہیں نا، پھر کیسے مدد کریں گے آپ؟ آپ کی کیسے مدد کریں؟ نہ سنتے نہ دیکھتے. ولا یغنی عنک شیئا، اور ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ، بے بس ہیں یہ. سمجھا؟ بٹھا دیے تراش کے تو سالوں سے بیٹھے ہوئے، کھڑا کر دیے تراش کے کئی سالوں سے، 100 سالوں سے مندروں کھڑے کے کھڑے ہوئے ہو. خدا نہ خواستہ کبھی کی وجہ سے کہیں گر گئے، جب تک آ کے آپ اٹھا کے کھڑا نہیں کرے وہ ٹھہر نہیں سکتے. تو کیا مطلب ہے یہ بے بسی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے بے اختیار ہیں، تو پھر یہ تصور کیسے آگا کہ آپ کی مدد کریں گے؟ آپ نے تراشا ہے، آپ نے بنایا ہے ان کو، آپ جس کو بنا ہے انہیں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اسلام عقل کی بات کرتا ہے، سمجھداری کی بات، عقل استعمال کرو بول رہے ہیں اللہ. سوالات ہو رہے ہیں اب یہ والد سے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، اتنی سی جو باتیں قرآن ذکر کیا، ہو سکتا ہے بہت سارے باتیں ہوئی ہوں گی وہاں پہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں، وہ ساری اسٹوری تو نہیں آ سکتی نا. بیسک باتیں قرآن میں آ گئی، لمبی چوڑی اور کئی دن سے ہوئی ہوں گی ساری باتیں. ہم تو قریب کا آدھے گھنٹے کے سارے مسئلہ، کئی دفعے گفتگو ہوئی ہوں گی، کئی دفعے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہی ہوں گی. یا ابتی، اے ابا جان سنو ذرا، میری بات بھی سنو. انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو اللہ نے دیا، نبی بنایا. معلوم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے باپ دادا کا ہے، وہ میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا ہے. ہم سب کو جو پیدا کیا بنا اس کا علم ہے. اور آپ جو کر رہے ہو، آپ بابا بڑے ان صدیوں سے چلتے آ رہا، تمہاری پرمپرا ہے یہ، اس کو دے کے اس کو کرے، انہیں دے کے اس کو کرا، یہ چلتے آ رہا ہے. معلوم یاتی کا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہٰذا آپ کیا کیجئے، میری اتباع کرو، آپ مجھے فالو کرو، آپ میں جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو آپ، تو میں آپ کو سیدھا وہ راستہ بتاؤں گا جو آپ اللہ تک پہنچتے ہیں. تم جو راستہ بتا رہے ہیں نا، یہ اللہ تک نہیں لے جاتا. یہ آپ کو، یہ تو گمراہ کر رہا تھا، راستے سے بھٹکا رہا شیطان. میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ راستہ، اس راستے پہ چلنے کے بعد آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ایک ایسا راستہ جو سیدھا اللہ تک جائے گا. وہ توحید کا راستہ ہے، اللہ کی خالص عبادت کا راستہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کون کس کو بول رہا؟ بیٹا باپ. ذرا تصور کرو آپ، پورا گاؤں، پورا شہر جس کے پیر پڑتا ہو، جس کو نذرانے دیتا ہو، جس کے آگے آ کے ہاتھیں پھیلاتا ہو، جس کے درشن کرتا ہو، جس کا مقام ہو، ہاں، اور گھر میں بیٹا بول رہا میرے پیچھے چلو. تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کون سا آ گیا بھائی بیٹے کی سننا آپ. تو اللہ یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ علم کا ہے. چھوٹے بڑی کی بات نہیں ہے یہاں پہ، بات علم کا ہے.
جس کے پاس علم ہے اس کی بات ماننی پڑے گی آپ کو، یہ نہیں کہ باپ بیٹا نہیں۔ اور پھر یہ اصول ہے، عقل کا اصول ہے، دنیا کا اصول ہے یہ۔ بیٹا اگر ڈاکٹر ہے تو کیا باپ بڑا تو باپ بولے گا میرا بیٹا علاج کرتا میرا کل کا پوٹا، ایسا بولتا ہے کیا انہیں باپ؟ نہیں نہیں بھائی، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے وہیں کرا تو بولتا ہوں۔ دنیا میں ایسی ہے نا، تو پھر دین میں کیوں نہیں ہے یہ چیز؟ دین میں اگر بیٹے کو معلومات ہے باپ کے سامنے رکھ رہا تو باپ کا کام ہے اب وہ بیٹے کی بات ماننا۔ دنیا میں تو ایسی کر رہے ہیں ہم سارا معاملہ۔ ہاں، بیٹا گاڑی چلا رہا پیچھے بیٹھے ہوئے، ارے ہٹ بیٹھ کیا تو چلاتا پیچھے بیٹھ بول کے آپ چلاتے، آپ جا کے ٹھوک دیتے کبھی نہیں؟ پیچھے چلنا ہی، آپ باپ پیچھے بیٹھا ہوا بیٹا سامنے ہے، کیا مطلب؟ کیا بولیں گے ہم؟ کیسا دور آ گیا بھائی، دیکھو بابا پیچھے بیٹھا سامنے، ایسا ہو سکتا نہیں؟ انسان کی عقل نہیں مانتے۔ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا وہ بڑی بصیرت والی ہے، وہ ہر جگہ انسان کو راستہ بتاتی عقل سلیم کبھی بھی۔ یہاں پہ اللہ نے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب ہم نے آپ کے بیٹے کو نبی بنایا ہے، اب آپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جو آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا ابراہیم خلیل اللہ نے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت پرستش مت کیجیے آپ، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ شیطان کا پیدا کردہ عقیدہ ہے۔ یہ شیطان بتایا راستہ آپ کو، اللہ کے در سے ہٹا دیا آپ کو، یہاں وہاں جھکا رہا انہیں، یہاں وہاں پہ ماتھا ٹیکا رہا آپ جا کے، آپ کو اللہ کے در سے آپ کو ہٹا دے رہا انہیں۔ تو اللہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان اگر آپ میری باتوں کو نہیں مانیں گے، آپ یعنی اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے آپ، تو مجھے اس بات کا ڈر، خوف، انی اخاف، مجھے اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے، اگر آپ میری بات کو نہیں مان کے اسی شرک کے عقیدے کے اوپر آپ دم توڑ دیں گے تو رحمان کا عذاب آپ کو لپٹ جائے گا، پھر پکڑ لے گا، آپ عذاب سے نہیں بچ سکتے، نہ میں بچا سکتا ہوں آپ کو۔ یہ بیٹے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر ہوگا کہ آخر میں آپ شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائیں گے، آپ کا شمار شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائے گا، لتکون شیطان ولیہ۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ شیطان کے ساتھیوں میں ہونے کا مطلب یہ ہوا اب شیطان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آپ بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ گفتگو کی ابراہیم خلیل اللہ کے تھے۔ اب یہ سب باپ کو یہ ساری باتیں آپ سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، باپ بھی سن رہے ہیں باتیں ساری، ٹھیک ہے اے ابراہیم ہو گئی تمہاری بات، اب میری سنو۔ اب باپ کی بات آ رہی، باپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹے کو؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، سب سن کے اندر سے خون کھول رہا باپ کا، سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، بیٹا ہے نا، میں کتابی بولے تو دوسرا یہ بات بولے تو یہ پہلے وقت میں لڑائی ہو جاتی، اب بیٹا ہے، خون ہے، لہٰذا سن رہے ہیں باپ، بہرحال خود اندر سے کھول رہا، بس ہو گئی، اب سنو تم کیا ہے۔ قالا کہا باپ نے انت راغب عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم آلہہ الہ جمع ہے، خداؤں کی جمع، خدا نے خداؤں کی جمع۔ اے ابراہیم ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں باپ دادا سے، سارا گاؤں سارے لوگ، جن کی پوجا پاٹ ہو رہی، جن کے نذرانے ہو رہے، جن کا طواف ہو رہا، جن کے نام پہ بکرے کٹ رہے ہیں، جن کے نام پہ فلاں ہو رہا، سب کچھ کیا ان کا کیا نہیں مانتا تو اس کو اعراض کرتا، بے رخی کرتا ان سے، اور راغبن بے رخی، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے تیرے پاس۔ دیکھیے اب
باپ کا غصہ، راغب انت عن عالیتی یا ابراہیم لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر ابراہیم تو اپنے باتوں سے اگر باز نہیں آئیں گا نا تو میں تجھے پتھر مار مار کے گھر سے نکال دوں گا ایک مدت وقت کے لیے، گھر سے آؤٹ۔ بھائی وہ زمانہ ہے، کوئی آج کا حیدرآباد نہیں ہے، گھر سے نکال دیا تو کہیں بھی ہوٹل میں کھا لیا کل وہ زمانے کی بات ہے، یہ گھر سے نکال دینے کے معنی کیا ہے؟ اب کتنی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، اب باپ گھر سے نکال دے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اب باپ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل کے آدمی تھے، جن کو اللہ نے حلیم فرمایا، اوواہ حلیم، نرم دل۔ باپ کی شفقت ہے، باپ نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، یہ سب معاملہ عقیدے کا آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بات انتہا کو پہنچ گئی دونوں طرف سے، نہ انہوں ان کی نہ انہوں ان کی، بہرحال دونوں مل کے، اب ظاہر ہے کہ آگ اور پانی ایک جگہ ہوئی جمع ہو ہی نہیں سکتا، ایک چھت کے نیچے شرک اور توحید۔ اب ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے آپ نکال، میں جا رہا ہوں، وَهْجُرْنِ مَلِيًّا، الفاظ کیا آ رہے ہیں قرآن کے، اور اس سے سنو، باپ اتنے غضبناک ہو کے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی پتھروں سے ماروں گا، سنسار مار کے نکالوں گا تجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو ہے قرآن نے جو ذکر کیا ہے، کیا پیارے الفاظ ہیں بھائی۔ بیٹا کا غم، باپ کی شفقت دل میں ابھی بھی ہے، نفرت نہیں ہے باپ سے، وہ سارا بچپنا، وہ ساری چیزیں یاد آ رہے ہیں، باپ نے مجھے پالا، میری پرورش کی۔ کہاں اے ابا جان؟ قال السلام علیک، ابا آپ کے اوپر سلامتی، میں جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں، آپ رہنے تیار نہیں ہیں، رکھنے تیار نہیں ہیں عقیدے کے معاملے میں۔ تو کہا سلام علیک، پھر کہا سأستغفر لک ربی، ابا آپ کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کی بخشش کے لیے، انہ کان بی حفیہ، اور میں اپنے رب سے دعا کر کے، محروم بھی نہیں، میرا پروردگار مہربان ہے میرے ساتھ، دعا کروں گا میں۔ یہ بات کہی ابراہیم خلیل اللہ نے۔ ہمارے لیے کیا ہے اس میں سبق؟ بہت بڑا سبق ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ذرا لوگوں کو، باپ مشرک ہے، غلط عقائد کا، بیٹے کو ہدایت ملی، کچھ باہر جا کے آ گیا، باہر جا کے بات سمجھ میں آ گئی، اب بابا وہی عروس وہی جترا، اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہا، اب سمجھا رہے ہیں بیٹے صاحب نہیں کرنا، دیکھیں پرانے لوگ عقیدے کے نہیں سنتے، وہ لوگ سمجھے، اب بیٹا ان سے لڑ لے رہا، باپ سے لڑ رہا، آپ بلکہ کیا بول رہا آپ گمراہ ہو گئے، تم بھٹکے ہوئے ہیں، تم جہنمی ہے، تم مشرک ہے۔ یہ ہمارے کو اب اسوہ ہے، رویہ کیا ہونا، آپ حق پہ ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا مشرک باپ کے ساتھ، کیا اسی طرح سے گفتگو ہوئی گی باپ کے ساتھ آپ؟ ٹھیک ہے بھائی مشرک ہے پرواہ نہیں، مگر باپ ہے، باپ کی شفقت ہے، باپ کا احسان ہے تمہارے اوپر، کیا اس کے ساتھ ایسی گفتگو ہوئیں گی؟ آپ کو تو اندر سے ایک غم ہونا چاہیے، میرے باپ کو کیسی میرے والد کی بخشش کیسے ہوں گی اس عقیدے پہ مرا تو آپ، وہ تڑپ ہونا چاہیے، اس کے بجائے ہم کیا کریں، فتویٰ ہی لگا دے رہے ہیں، تم تو مشرک ہے بولے دوزخ میں گئے۔ یہ طریقہ قرآن کا اور انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے آپ۔ شرک اگرچہ کہ نفرت کی چیز ہے، مگر دعوت دینے والوں کے لیے اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آج نفرت ہو، کل بات سمجھ میں آئے، پرسوں سمجھ میں آ جائے بات، آپ کا کام ہے اس کے ساتھ لگے رہنا، اخلاق سے لگے رہنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے معاملے میں ایسا ہوگا کہ آپ کی ذاتی دشمنی دکھ رہی، پھر کچھ منع ہے،
بات کا سلیقہ سیکھنا چاہیے آپ کو. اور وہ بھی باپ ہے، ان کا تو مقام ہونا چاہیے، مرتبہ ہونا چاہیے. سمجھے آپ؟ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، کبھی مدینے میں جانے کے بعد منافقین کا سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے جو ہے ایمان والے صحابی تھے، انہوں نے کسی مسئلے پہ ان کے باپ نے رسول اللہ کی کچھ مخالفت کی، کچھ بدتمیزی کی آپ کی شان میں. تو عبداللہ بن رسول اللہ آپ اجازت دیجیے میں باپ کی گردن مار دوں گا. نہیں وہ تمہارے باپ ہے. کیا کہا؟ نہیں وہ تمہارے باپ ہے. دیکھو آپ اخلاق. اسی طرح اور بھی بہت سارے میں اخلاق کی باتیں ملتی ہیں. تو میں ضمن میں یہ بات اس لیے لایا یہاں پہ کہ شرک کا جو معاملہ ہے، توحید کعبۃ اللہ، حج اسی لیے اسلام کا ایک رکن رکھ دیا گیا ہے، اور وہ توحید پرستوں کا مرکز ہے. وہ پہلے ہی بتا دیا میں آپ کو. ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہے، تعمیر کیا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ گھر بناتے یہ دعا کی، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، بت پرستی سے بچا. یہ کہتے ہوئے وہاں پہ اب دعا کی مکے شہر کو سب سے پہلے امن و امان والا بنا، مجھے اور اپنی اولاد کو شرک سے بچا. بت پرستی عام تھی وہاں پہ، ہر جگہ بت پرستی، ہر جگہ بت پرستی. شرک کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ خالی بت، کئی شکلیں ہیں اس کی. لوگوں تو کئی چاند کی بھی پوجا ہوتی ہے، سورج کی بھی پوجا کرتے لوگ، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں نا قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام کی لمبی چوڑی بحث ہے. وہ آپ نے اپنے والد سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے ابا جان آپ پیسوں کو الہ بنا رہے ہیں، آپ یہ پتھر کے مورتیاں تراشی وہ آپ کے خدا. بہرحال قوم ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، سب کی، کہیں سورج کی عبادت ہو رہی، کہیں چاند کی ہو رہی، کہیں ستاروں کی ہو رہی، کہیں سمندر کی ہو رہی، کہیں پہاڑوں کی ہو رہی، کہیں جھاڑوں کی ہو رہی، اور کہیں پہ جانوروں کی ہو رہی، کہیں انسانوں کی ہو رہی. انسان ایک ایسی مخلوق ہے، سب سے اشرف مخلوق انسان ہے. پوری مخلوقات میں جس کا مقام سب سے بڑا ہے وہ حضرت انسان ہے. باقی پوری مخلوق اس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن انسان اپنے سے کمتر چیزوں کے آگے جھک رہا جا کے. ارے بھائی انسان کا مقام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو جھکایا، جو سب سے خدا کی مقرب مخلوق ہے. انسان کا وہ مقام ہے. اور آج انسان جا کے کہاں کہاں جھک رہا ہے؟ بولو آپ. اشرف ہے، حالانکہ بہت بڑا اللہ نے اس کو انعام دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. سب سے پہلے تو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، با اختیار بنایا ہے. اپنے سے کئی گنا مخلوق کو اپنے خوابوں میں کرنے کی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے. کئی گنا، ہزاروں گنا ہے طاقت میں اس کے سامنے مخلوق، لیکن اس کو اندر پنجرے میں ڈال دیتا ہی نہیں. ہے 5-6 فٹ کا ہی نہیں. ہاں ہے کسی کے پاس یہ طاقت؟ کسی مخلوق طاقت تو بہت ہے، کیا یہ صلاحیت ہے؟ صرف انسان کو دیا اللہ نے. لیکن یہی انسان ان سے آگے جھک رہا، کبھی ہتھی کے آگے جھک گیا، کبھی بندر کے آگے جھک گیا، سمجھ میں آ رہا، کبھی چاند کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی ستاروں کے آگے. اور کرو آپ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چیزیں ہیں. ہاں کہیں ڈنڈے کے آگے جھک گیا، کہیں جھنڈے کے آگے جھک گیا، کہیں پنجے کے آگے جھک گیا. ہاں کہیں چلا بنا دیا، وہاں جھک گیا جا کے، سیمنٹ کا ہرا کلر مار دیا، وہاں جھک گیا جا کے. ارے بھائی کہاں کہاں جھک رہا ہے انسان؟ ہے اس کو اللہ نے اس کا سر بلند کیا ہے، جھک رہا کہاں جا کے؟ یہی تو شرک ہے نا. اللہ بولے میرے سامنے جھکنا ہے، میرے آگے میری تسبیح کرنا ہے، میری پکی بیان کرنا ہے. ہاں ابراہیم خلیل اللہ اپنے قوم سے گفتگو کرتے ہوئے جناب یہ دلائل دے رہے.
کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ پوچھ رہے ہیں آگے. کیا پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری دعا سنتے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سنتے کیا؟ او ينفعونكم او شيئا او يضرونكم، کیا تم کو کبھی فائدہ ہوا ان سے؟ کبھی فائدہ پہنچا ہے تمہارے سے؟ کچھ کام میں آئے کیا؟ گرانی اتنی بڑھ گئی، فلاں اتنی بڑھ گئی، کچھ سستا کرے کیا انہوں؟ ہاں، کبھی بارش نہیں ہو رہی، یہاں کئی زمانے سے خط پڑ گیا، کچھ کرے کیا انہوں؟ پوچھ رہے ہیں بھائی. او ينفعونكم شيئا او يضرونكم، یہ پوچھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب جواب کیا دے رہے ہیں یہ لوگ؟ جواب یہی دے رہے ہیں، بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے بول کے ہم بھی کر رہے ہیں، قصہ ختم. ایسا تو کچھ نہ سنتے نہ دیے نہ کبھی کچھ کرے، سمجھے؟ مگر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا، ہم بھی ان کی نقل کر رہے ہیں، قصہ ختم. دیکھو آپ جواب مل رہا ہے. تو سورہ انبیاء میں فرمایا ابراہیم خلیل اللہ، عجیب ہے تمہارے عقائد، یہ نہ سنتے نہ دیکھتے نہ تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں. تو آپ نے کتنی بڑی بات کہی معلوم، اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تھو ہے تمہارے اوپر، تھو ہے تمہارے اوپر، اللہ کے سوا چھوڑ کے تم دوسروں کی عبادت پوجا پاٹ کر رہے ہو، کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ بولے سورہ انبیاء میں بات بتا رہی ہے. اور کرو، سوچو، شرک کی عقیدے ہے یہ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاتھوں سے ہے نا. یہ سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں افتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم، ارے جس کے تم نے اپنے ہاتھوں سے جن کو بنایا ہے، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ افتنحتون ما تنحتون واللہ خلقکم، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ما تنحتون واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ تم کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے تراشے بتوں کے آگے تم چپ رہ جا کے. یہی معاملہ ہر ایک جگہ آئے گا. یہی معاملہ جناب علی ہمارے قبروں پہ بھی آئے گا. اللہ یہی بول، ارے بھائی جا کے جس کو تم نے دفن کیا ہے، قبر جن کی تم نے کھو دی ہے، تم نے غسل دیا ہے، تم نے کفن پہنا ہے، تم نے اپنے کاندھوں پہ جنازے کو اٹھایا ہے، اور تم لے کے جا کے اس گڑھے میں ڈال رہے ہو، پھر مٹی بال کے آ رہے ہو، پھر بول رہے ہیں یہ ہم سن رہے ہیں. کیسی بات ہوگی؟ عقل استعمال نہیں کر رہے. بولو آپ، یہ اللہ پوچھ رہے ہیں قرآن میں، بتا رہے ہیں اس کو. ابراہیم خلیل اللہ کی اصل پوری زندگی توحید میں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اب آپ حج کو جا رہے ہیں تو حج کے سفر کا ترانہ کلمہ کیا ہے؟ کیا کلمہ ہے وہ؟ پہلے گھر سے قدم اٹھا رہے ہیں، کپڑے فوری کپڑے جیسے بدلے، آپ پورے کپڑے اٹھا کے پھینک دیا، اب یہ دو لپٹ لیا، اب توال دو توال. اس کے بعد آپ کے زبان کے اوپر جو کلمات ہے وہ کیا ہے؟ تلبیہ ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرے حضور، تیرا بندہ تیرا غلام تیرے حضور حاضر ہے. لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور یہ گواہی دے رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے. لا شریک لک، ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں سارا شکر تیرے لیے ہے، میری ایک ایک سانس تیرے اختیار میں ہے، میں جو سانس لے رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں وہ تیرے اختیار، تو اس کا مالک ہے. اور جس دن یہ سانس تو بند کر دے، روک دے، میری زندگی ختم.
شکر ہے تیرا جو میری سانس چل رہی ہے، ایک ایک پانی کے گھونٹ تیری نعمت ہے. کس کی ہے نعمت یہ؟ دیکھو آپ خالی. ہمارے پاس کرونا آ کے گیا، ایک سلنڈر کتنے میں بھی کا آکسیجن کا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی نعمت ہے. وہی آکسیجن کم کر دے اللہ تعالیٰ، گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے آپ. کون پھیلا اس آکسیجن کو؟ یہ کس کی نعمت ہے جو آکسیجن لے رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ آپ کمرے بند بھی کر لیے، اوڑھ کے بھی سو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں آکسیجن پہنچا رہا. میرا بندہ اس کو زندہ رکھنا ہے. کس کی نعمت ہے؟ کون دیا؟ ایک ایک پانی کا گھونٹ کس کی نعمت ہے یہ؟ جب پیاس لگتی ہے شدید گرما میں، جب تھوڑا سا ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں تو اس کی آپ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ نعمت معلوم ہو جاتی ہے نا. یہ کس کا ہے دیا ہوا؟ کون ہے یہ پانی کو روک لے؟ تو اللہ قرآن میں فرمایا اگر ہم اس پانی کو میٹھے کی بجائے کھارا اور کڑوا کر دیتے تو کون ہے اس پانی کو میٹھا بنانے والا؟ بولو اللہ. بولو کون ہے یار؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھارا اور کڑوا کر دیتے. کون ہے پھر اس کے بعد پلانے والا؟ اور ہماری قدرت دیکھو، کھارے پانی کو سمندر سے اٹھا کے ہم میٹھا کر کے تم کو پلا رہے ہیں. کھارا پانی پی نہیں سکتے تم، لیکن تمہارے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے بھائی، تصور کر رہے ہیں تم؟ وہ کھارا پانی سمندر کا، اور اسی پانی کو ہم اٹھا رہے ہیں بھام بنا کے، اور اس میں سے نمکیات کو نکال رہے ہیں، اور پھر وہ میٹھا پانی آپ کو پلا رہے ہیں، آپ کے جانوروں کو پلا رہے ہیں، آپ کے کھیتی باڑی کو پلا رہے ہیں. کون کر رہا ہے یہ سب؟ الہ مع اللہ. اللہ پوچھا کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی طاقت ہے کیا کرنے والی ہے؟ کوئی اسٹاف ہے لگا ہوا؟ پوچھ رہے ہیں اللہ. تو پھر تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ شکر کرنے کی بجائے تم شرک کیوں کر رہے؟ پھر پوچھ رہے اللہ. ان الحمد والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہیں. لک والملک، یہ دنیا اور آخرت تیری مملکت، تیری سلطنت ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ بنا نا. وزٹ پیزا پہ گئے، زیارت پہ گئے، 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، مار کے نکال دیتے وہاں سے. تمہارا ملک نہیں ہے، نکلو چلو. اللہ بولا میری مملکت ہے. دیکھو آپ زمین پہ میں بسایا ہوں، تم کو کیسی کیسی نعمتیں دے رہے ہیں. انسان بانٹ لیا تیرا ملک میرا ملک بول کے، ٹائم ختم ہوتے ڈیڑھ برخاست خصہ بھاگو یہاں سے. اللہ کے بندے کیسی کیسی نعمت دیا. لک والملک، تیری مملکت ہے، تیری سلطنت ہے، تو اس سلطنت کا مالک بادشاہ ہے. یہ تو ہر جگہ تیرا حکم چل رہا ہے. تیرے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کر سکتا. تیرے حکم کے بغیر یہ خطرہ پانی آسمان سے نہیں برس سکتا. سب تیرے حکومت ہر جگہ تیری چل رہی. لک والملک لا شریک لک، پھر تیری مملکت میں، تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ ہے توحید کی مشق. جیسے احرام باندھے یہی بولتے جانا ہے. توحید کا اقرار کرتے جانا ہے. میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرے گھر کو آ رہا ہوں، زیارت کرنے آ رہا ہوں. میں ہمیں آپ کی زبان پہ یہی پورے حاجی کی، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی حاجی آ رہا، وہ اس کی زبان کچھ بھی ہونے دو، لیکن اس کے گھر کو جا رہا ہے، سب کے زبان پہ یہی ترانہ ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہے توحید. اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے طواف کی اللہ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے مومن کو، اور اس کی محبت میں وہ دیوانہ وار اس کے گھر کا طواف کرتا ہے. دیوانہ وار، کیونکہ بھائی اللہ بولا اس کی نسبت دیا اپنے سے. اللہ نہیں ہے وہاں پہ، میں نے ایک نسبت دے دیا کہ میرا گھر ہے یہ. اور وہاں پہ ایک مومن جا کے اپنے قلب کو ایک تسکین ملتی ہے. اس کو ایک پکا جو مومن ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان والے ہوتے ہیں نا مومن، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، کسی اور سے نہیں کرتے. سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ کے ہوتی ہے. اور یہی محبت کا امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا. آیا بیٹے سے محبت ہے یا میرے سے محبت ہے؟ حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. اللہ تیرے سامنے بیٹے کی کیا اہمیت ہے؟ تیری محبت کے سامنے بیٹے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. ذبح. یہی امتحان تھا نا. یہی امتحان لینے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. آیا میری اہمیت ہے یا دوسروں کی اہمیت ہے؟ یا میرے حکم کی اہمیت ہے یا دوسروں کے حکم کی اہمیت ہے؟ یا کس کی ہے؟ غیر امتحان چل رہا. اور ہم چلے گئے آخری اللہ کے گھر تک، وہاں تک گئے. ہر چیز کو ختم کر دیا آپ. کوئی چیز آپ کا حق بھی آپ کے باڈی پہ نہیں ہے احرام باندھنے کے بعد. آپ کو کہیں کھجا رہا تو کھجا نہیں سکتے آپ. اختیار نہیں ہے تمہارا. میں مالک ہوں، میں بول دیا نہیں کھجانا، نہیں کھجانا. جسم پہ کوئی کیڑا دوڑ رہا ہو، کوئی کھٹمل دوڑ رہا ہو، نہیں مار سکتے تم. کوئی اختیار نہیں ہے تم کو، ہے نا؟ کوئی اختیار نہیں ہے تم کو. یہ مشق کرنے کے لیے حج کو گئے آپ. پھر حج کے بعد گئے آپ سیدھا منا میں چلے گئے. اب جا کے کنگری ماریں گے. اب کتنے شیطان ہیں؟ 3. بڑا، مجلا، چھوٹا. 3. کیا مطلب ہوا اس کا؟ 3 کئی کو ہے؟ چھوٹے، پھر وہاں چھوٹا، بڑا، بیچ کا میڈیم، ایسا کیوں ہے؟ اہمیت ہے اس بات کی. اب اور کرنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ جو ہوتے ہیں نا انبیاء ہوتے ہیں. ان کو بڑا شیطان لگ جاتا پیچھے، کیونکہ بڑے کو بڑا. پھر اس کے بعد صحابہ ہے، اولیاء ہے، بزرگان دین ہیں. اب ان کو منجلا لگتا ہے ان کے پیچھے، کیونکہ انہوں بھی کم ہے ذرا. اب ہم جیسوں کے لیے انہیں چھوٹا ہے. نہیں، بڑا مفتی ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا ہے، بڑا پیچھے لگتا ہے اس کو. یہ ہے اللہ کا نظام. یہ مت سمجھو آپ مفتی ہے تو انہیں بھی مفتی ہے تمہارے پیچھے. 3 جگہ جا کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کنکری مارنا ہے. کیوں مارنا؟ یہاں پہ آپ اللہ کی محبت میں کیا کریں؟ طواف کریں. اب منا میں جا کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں. یعنی اس بات کا اظہار ہے آپ سے کہ آپ شیطان کے دشمن ہیں، وہ آپ کا دشمن ہے. اور دشمن کو کبھی بھی ہمدرد نہیں سمجھنا. ہمدردی میں آیا بھی ہے گنے تو آپ کو نقصان پہنچانے چاہیا. لہذا شیطان کو مارنے کے معنی شیطان سے نفرت ہے. اب آپ کو باضابطہ جا کے 3 دن مار کے آ رہے ہیں پورے شعور کے ساتھ. ذرا سوچئے اب آپ کیوں ہے آخر اسلام. جو سوچتے نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتے، کیوں مار کے آ رہے بولتے جا کے. آپ غیر مسلم پوچھے تو کیا ہے رے بھائی، کیا شیطان ہے وہاں پہ؟ ایک نفرت کا اظہار ہے. طواف کر رہے ہیں، کیا وہاں اللہ ہے؟ نہیں ہے. محبت کا اظہار ہے. یا شیطان کو کنکری مار رہے تو شیطان ہے وہاں؟ نہیں ہے. شیطان تو آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے. شیطان کسی مقام پہ نہیں ہے. شیطان بھی ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. حدیث میں بات، جس طرح خون دوڑ رہا ہے تمہارے رگوں میں، اس طرح شیطان تمہارے ساتھ ہے. آخری وقت تک ہے وہ. اور جب اٹھی گا انہیں قیامت کے دن تو شیطان بھی اٹھیں گا اس کے ساتھ. اٹھ کے بولیں گا میں جو کچھ بھی کرا بیٹا دنیا میں تو وہ سب باتوں کا میں انکار کر رہا ہوں. اب جا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بولتا. جب جا کے دنیا میں تو ہم کو پھنسا دیا، آخر میں اٹھ کے یہی بولیں گا انہیں میں جتنے بھی باتیں بولا تھا وہ سب جھوٹ ہے، اور اللہ جتنے بھی باتیں بولا وہ سب صحیح ہے. یہ بول کے انہیں ہٹ جائیں گا وہاں سے. ختم. تو شیطان نہیں ہے وہاں پہ، دراصل ایک اظہار ہے. اس کی مثال کیا دیتا ہوں میں آپ کو. کبھی بھی کوئی بڑا منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ ہے، آپ کو اس سے نفرت ہے، اس کے خلاف ہے، آپ اس تک نہیں جا سکتے، سیکورٹی ہے، فلاں ہے، تو آپ کیا کرتے؟ آپ اس کا پتلا بنا کے جلاتے. آپ تو کیا مطلب ہوا؟ پتلے سے نفرت نہیں ہے آپ کو. نفرت کس سے ہے؟ اس سے ہے. لیکن چونکہ آپ کے اظہار غصہ نکالنا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس کو. آپ سمجھے؟ آپ
آپ کے ماں باپ سے محبت ہے. اکثر لوگ ماں باپ کی فوٹوਆਂ بنا کے پھول ڈالتے ہیں. آپ تو کیا فوٹو ہے وہ؟ نہیں، ماں باپ سے تخت وہ ہے وہ. اسی طرح آدمی کیا کرتا ہے، یہ نفسیات ہے انسان کے، یہ ہے نا. کسی سے محبت ہے، نہیں دکھ رہے تو ان کے نام پہ مالا پہناتا، پھول پہناتا ان کو، ان کے فوٹوؤں پہ، ان کے پتلوں کے اوپر. سمجھے؟ اب جتنے بڑے بڑے پتلے ہمارے پاس پہناتے ہیں نا آزادی کے وقت، کیا مطلب؟ یعنی وہ شخصیتوں سے محبت ہے آپ کو، اسی لیے خالی پتلے پہ نہیں. تو یہ جو معاملہ اب شیطان، آپ کو کنکریاں اس سے مارنا ہے، آپ کو شیطان سے نفرت ہے. اب یہ بول کے مارنا ہے. تیری میری دشمنی اب ہمیشہ کے لیے ہے. میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں. اب تک آ گیا لیکن اب اس مقام پہ آنے کے بعد میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں اب کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اب اللہ ہی کے احکامات پہ چلوں گا. اب میں تیرے چکر میں آنے والا نہیں ہوں. بولنا اور مارنا ہے، سمجھنا اور مارنا ہے. سمجھے آپ؟ یہ ہے، تینوں کو مارنا ہے جا کے. پھر اس کے بعد جو ہے ہو گیا، اس کے بعد کپڑے وپڑے بدل دیے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو آئے تو پھر وہی چکر سب بھول گئے. وہ وہیں تھا خالی شیطان، نفرت. اب نفرت ہوئی تو گھر سے آنے کے بعد کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ وہاں سے اللہ کے گھر سے اب شیطان سے نفرت یہاں کرنا ہے اب آپ کو. اس کے باتوں میں نہیں آنا ہے، اس کی چکر میں نہیں آنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو گمراہ کریں گے، اللہ کی کتاب سے ہٹائیں گا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آنے کے بعد میں، بھائی میں تو جا کے آ گیا، پاک ہو گیا، گناہوں سے پورا پاک ہو گیا بالکل. اللہ وہ حدیث کو وہ حوالہ دے دیتے، آج ہی ہوا ایسا سمجھو کہ آگی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا انہیں. بھائی بہت صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے یہ بات، سمجھے یقیناً. لیکن وہ حج جس تقوی کا حج ہے، وہ جس کے اندر آپ کی تزکیہ ہونا ہے، آپ کی زبان دل و دماغ پاک ہونا ہے وہاں پہ جانے کے بعد میں. ہاں اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ حج نہیں ہے آپ کا. وہ حدیث آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر صادق نہیں آتی. پھر وہ حاجیوں کے لیے وہاں پہ جانے کے بعد میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو پاک کر کے آتے ہیں. آنے کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرتے، آپ کوئی برا عمل نہیں کرتے. اگر ہو بھی گیا تو فوری اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وہ حج ہے مبرور حج. الحج مبرور والسعی مشکور والذنب مغفور. سمجھے آپ؟ یہ ہے اصل میں اب مسئلہ. یہاں پہ تو معاملہ ہو گیا، آپ بھائی میرے تو پھر سارے گناہ معاف ہو گیا. اب پھر اب آج سے نئی فائل بنانا ہے اپنے کو. وہ تو فائل گئے سال کی تو ہو گئی، اب وائٹ ہو گئے اس کے اندر. اب آج سے نئی فائل، اب پھر جا کے دھو کے آنا ہے وہاں جا کے. ایسا نہیں ہے معاملہ، سمجھے آپ؟ کیا یہاں پہ تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہاں جا کے آتے ہیں، پھر جانے کے بعد وہی اپنے کاروبار، وہی معاملہ. سمجھے؟ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں ان لوگ شیطان کو مار کے، تکلیف بھی ہو رہی ان کو شیطان کو مارتے ہو خود. سمجھے آپ؟ جتنے بھی ہے نا بڑے بڑے یہ سب فراڈی لوگ ہیں، وائٹ کالر مجرمہ، یہ جتنے بھی ہے نا، اگر یہ سمجھ کے مارے تو مار سکتے ہو نا. یہاں پہ آنے کے بعد پھر وہی شیطان کو دوست بنا لیتے اب. ہاں شیطان تو یہاں بولے آنے کیا یار، ہمارے سے دوستی، ہمارے سے کاروبار، ہمارے سے بزنس. ہم سکھائے تم کو ملاوٹ کرنا، ہم سکھائے دھوکہ دینا، ہم سکھائے مال کمانا، ہم سکھائے دولت بنانا. یا پھر وہاں پہ جا کے ہماری برائی کرتے، تم ہم کو ہی مارتے. اب کیا بولتے ہیں انہوں؟ او بس حالات ہی ویسے تھے وہاں کا حالات ہی ویسے تھے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. تم تو سمجھتے ہیں نا مجبوری کیا ہے وہاں کی. میرے کو معلوم ہے، خیر کوئی بات نہیں، چل شروع کر پھر سے، پھر شروع. کیا بھائی یہی ہے نا قصہ پورا اسی ہے. اللہ رحم کرے. یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیا ہے بھیا؟ یہ اصل دل و دماغ پاک ہونا ہے، اعمال پاک ہونا ہے. خالی کہیں بھی جا کے چکر لگانے سے آپ متقی نہیں بنتے. ہم بولتے ہیں نا لوگوں کو کیا ڈبکی مارنے سے جا کے آتا نا، ڈبکی مار کے گنگا میں بولتے کیا رہے ڈبکی مارنے سے پاک ہو گیا. یہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے، کیا جا کے آنے سے پاک ہو گیا انہیں؟ نہیں، اس کی عملی زندگی ہے اصل میں. پورا حج کا مقصد ہی یہی ہے، تقوی کا سفر ہے. گھر کو آنے کے بعد اس کو اللہ نے سب سے آخر میں رکھا، سب سے آخر میں رکھا.
دیکھو سوچ سمجھ کے آؤ میرے پاس، کیونکہ پھر یہ آنے کے بعد میں ہم سے وعدے ہوئیں گے، پھر اس کے خلاف آپ جائیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر. اسی لیے اللہ بولا سوچ سمجھ کے آؤ، آخر میں رکھو میں اس کو ہر چیز. اسی لیے پہلے بولا دیکھو کسی کے باقی ہے کیا تم آتے وقت، وہ دیکھ لو. بولا اللہ میرے پاس آ رہے نا، کسی کے باقی نہیں رکھنا. کیوں بھائی ہے کیا باقی؟ دیکھو ہے تو تم نہیں آ سکتے یہاں. دیکھ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں وہاں، نہیں بھائی پہلے کسی کا دینا ہے فوری دے دو. آپ وہاں لوگوں کو ڈبا کے، لوگوں کو چکر دے کے میرے گھر کے چکر کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا تمہارا. کیا بھائی؟ اسی لیے کیا ہے حکم، سب کلیئر کر لو، سب صاف کر لو، اس کے بعد میرے پاس آؤ. تو جب جا کے تمہارا حج ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تمہارے وہی ڈبکی کھاتے ہیں، وہی ڈباؤ کھاتے ہیں، جانے کے بعد بھی آنے کے بعد بھی اگر وہی ہے، کوئی لائف میں تبدیلی نہیں ہے، خالی کپڑے بدلنے سے آپ نہیں بدلتے. وہ کپڑے اتار کے خالی 2 کپڑے لپٹ لیے تو تم سمجھ رہی میں پکا حاجی ہو گیا، کوئی نہیں ہے. کپڑے بدلنا نہیں ہے، علامت ہے کپڑے بدلنے کی. اصل تم کو بدلنا ہے، آپ کو بدلنا ہے. اصل میں کپڑے تو ایک علامت ہے بدلنے کی، اللہ بتا دیا، لیکن تمہاری زندگی تبدیل ہونا ہے، تمہاری زندگی بدلنا ہے. اگر تمہاری زندگی نہیں بدل رہی، آپ کتنے بھی احرامہ بدل لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو. احرامہ بدلو، احرامہ زمزم میں ڈباؤ، رکھو کفن میں رکھو. لوگ وہی کر رہے ہیں تقریباً، سمجھے؟ وہی کفن لا رہے ہیں، وہاں سے بھگا رہے ہیں، یہاں لا رہے ہیں. زمزم کے پانی میں کیا ہوتا ہے؟ زمزم کے پانی، زمزم کے پانی میں کفن رہا تو کیا حساب کتاب نہیں ہوتا؟ ہاں، وہ بھی توہین ہی ہے آپ کی ایک معلوم ہے. ارے اتنا اچھا پانی مقدس کو لے آ کے تم کیڑوں میں ڈال رہے ہیں، کیڑے لگنے والے ہیں آپ کو خبر میں. وہ کفن بھی سڑ رہا کفن میں، وہ بھی توہین ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات کو. لوگ کلمے لکھ رہے ہیں کفن کے اوپر، کیا کیا. ارے بھائی کیڑے لگنے والے خبر میں، وہ کلمے طیبہ کی توہین کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کلمے طیبہ نیچے پڑھا کوئی پیپر تو اٹھاتے نہیں اٹھاتے، مٹی نہیں لگنا، دھول نہیں لگنا ختمہ میں، اور وہاں پہ کیڑوں میں ڈالتے آپ لے آ کے کلمے طیبہ کو. کیا کیا تو بھی کر رہے ہیں یارو، یہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. شیطان کیا کیا سکھا دیا، یہ سوپ کر کے سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، سب الٹا ہو رہا ہے. حساب کتاب تمہارے اعمال سے ہوئیں گا، تمہاری نیتوں سے ہوئیں گا. یہ بدل لیے، وہ بدل لیے، وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، میں بچ جاؤں گا. کوئی ایسا چانس نہیں ہے اسلام میں، کوئی چانس ہے ہی نہیں، کوئی موقع اللہ نے نہیں دیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھا ہے تو وہاں پہ دیکھ لو گے تم. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر ہے تمہارے اعمال میں، برائی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، نیتیں خراب ہے، تو پھر وہ سب وہاں پہ بھگتنا پڑے گا تم کو. ذرہ برابر بھی کسی کے تعلق سے. تم حاجی ہے تو نہیں بچ سکتے، تم نبی کے اولاد ہے تو نہیں بچ سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ کچھ نہیں اللہ کے پاس ہے نظام. یہاں پریکٹیکل زندگی ہے یہاں پہ معاملہ. اسی لیے تو یہ شرط لگائی نا، سب کلیئر کر کے آؤ، کسی کا باقی رکھ کے نہیں آنا. اللہ بول رہے ہیں میرے گھر کو باقی، کسی کا باقی رکھ کے میرے گھر کو نہیں آنا. انہیں باقی رکھ کے مر کے اللہ کے پاس باقی رکھ کے جا رہا. گھر کچھ میں آنا بولے اللہ میرے کسی کو باقی رکھ کے، انہیں تو مر کے اللہ کے پاس جا رہا. باقی ہے لوگوں کا. کیا بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جو باقی ہے لوگوں کا، اللہ بولے میرے گھر کو نہیں آنا تم. کتنے لوگ ہیں گھر، تو گھر کیا باقی رکھ کے اللہ سے ملنے جا، ملاقات مرنے کے معنی کہ اللہ سے ملنا ہے جا کے. کیا باقی رکھ کے جا کے ملتے ہیں؟ کیا کریں گے وہاں پہ؟ کون دیں گا لینے کے لیے؟ کوئی ملتا بھائی ذرا دے رہے اس کو باقی ہوں، بولے یہاں تو مل جاتے کچھ بھی. وہاں کون ہے؟ بولا ہے کوئی سیٹ بڑا کا پیسے والا، پورے فقیراں رہیں گے وہاں. کسی کو تھوڑا ہی رہیں گے وہاں؟ کیا وہاں سیٹ رہیں گے کیا کچھ لینا ہے؟ پورا فقیراں. کیا لے کے گئے؟ خالی گئے کفن میں، پوری دولت یہیں، پوری پراپرٹی یہیں، پورا بینک میں پیسہ یہیں، کچھ لے کے گئے؟ کچھ بھی نہیں لگ گئے. پھر کون کس کو کیا دیں گا وہاں؟ کوئی کسی کو نہیں دیں گا. سب اپنے اپنے اعمال میں، سب اپنے اپنے اعمال میں. یہ ہے اصل قرآن کا میسج، یہ ہے اصل انبیاء کرام کا میسج.
یہ ہے حج کا پورا نچوڑ، ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا نچوڑ۔ اللہ سے محبت، اللہ کی محبت میں جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی اس کو کاٹ دینا ہے۔ بیٹے کی محبت آ گئی، ذبح، یہ ہے اصل چیز، یہی اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔